علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو حضور کے اس مہینے میں آمد مبارک۔ آپ کا آنا اس جہان کے لیے رحمت، برکت اور مبارک، اور پھر اسی مہینے میں واپس جانا اس جہان کے لیے مبارک، رحمت اور برکت۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند خصوصیات پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح بات کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یمن کا ایک مشہور جادوگر، بلکہ پورے عرب کا، وہ مکے آیا تو قریش مکہ نے کہا کہ یہ جو ہمارے محمد ہیں ان پہ کچھ اثرات ہو گئے، تو ان کا کوئی علاج کرے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بتوں کو برا کہتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی، تو وہ جب حضور سے ملنا بھی چاہتا تھا، وہ آدمی علمی آدمی تھا، ساحر بھی تھا، جادوگر بھی تھا، تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ پہ کوئی منتر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس سے ہم مدد کے طلبگار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے اللہ کے عبد اور رسول ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اس نے جب سنا، اور پھر اگر حضور فرما رہے ہوں اور جس انداز سے اس کو تلاوت فرما رہے ہوں، وجد آفرین منظر، تو اس پہ ہی جادو ہو گیا۔ اس نے کہا ایک بار اور پڑھیں۔ آپ نے دوسری دفعہ پڑھا یہی الفاظ، اس نے کہا ایک دفعہ اور کہیں۔ آپ نے تیسری دفعہ پڑھا تو اس نے کہا آپ مجھے بیعت کر لیں، میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں جب جادوگر آئے تو موسیٰ سے مقابلہ ہوا، تو وہ جو لاٹھی تھی اس کو اژدہا بنا دیا گیا، اور جو جادوگر کے وہ رسی سانپ بنی تھی وہ ان کو کھا گیا۔ تو وہ جو اژدہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس نے جادو اور معجزے میں فرق واضح کر دیا، اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اس بات کو ریپیٹ کیا گیا یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جادوگر آیا، لیکن آپ کے الفاظ، آپ کا انداز اور آپ کی گفتگو ایسی تھی کہ وہ متاثر ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سورہ دہا میں آیت نمبر 3، 4، 5 کچھ باتیں کی گئیں جس میں یہ
اس سے پہلے کچھ عرصہ حضور پہ وحی بند ہو گئی تھی آنی، اس کی وجوہات میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو ایک کافرہ عورت تھی، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اس نے اللہ کے لیے کیے، کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، تم سے بیزار ہو گیا۔ تو قلا کے جو لفظ ہے وہ اس عورت نے کہا تھا، کافرہ نے، جس کا مطلب بیزار ہو جانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جب سورہ ضحیٰ میں یہ آیات فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا اور یہ کہا حضور کو کہ نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا اور نہ میں آپ سے بیزار ہوا، اور آپ کا ہر لمحہ جو ہے، ہر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلی ساتھ سے بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ چونکہ حضور پریشان تھے۔ پریشان کیوں تھے؟ کہ دوست سے بات نہیں ہو رہی تھی، محبوب کی محبوب سے، محبوب کی محبوب سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کی اور پھر بے شمار نعمات گنوا دی کہ آپ جب ایک ڈائریکشن، ایک سمت، صراط مستقیم جو میری طرف ہے اس کی تلاش میں تھے، تو ہم نے تو آپ کو بتایا تھا۔ اور آپ جب یتیم تھے تو در یتیم کس نے بنایا تھا؟ اور آپ جب تنگ دست تھے تو آپ کو غنا کس نے دی تھی؟ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ یتیمی کے دور سے گزرے تھے، ان سب معاملات سے گزرے تھے، لہذا کہا گیا کہ آپ چونکہ آئیڈیل نمونہ ہیں، آپ نے یہ مثال دینی، پیش کرنی ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ برے لہجے میں گفتگو نہ کی جائے، کسی سائل کو ڈانٹا نہ جائے، اور اس کے بعد آپ ہماری جو نعمات ہے اس کا چرچا عام کر دیں۔ یہی آیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ہوا کیوں تھا؟ وہی بند کیوں ہوئی تھی؟ مفسرین نے بڑی باتیں لکھی اس پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، گرمیوں کا جب روزہ رکھتے ہیں گرمی میں، تو جو پانی جس کی عام دنوں میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، افطاری کے وقت کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ بڑھتی ہے نا، طلب پیدا ہو جاتی ہے اس پانی کی، اس پانی کو پینے کے لیے آدمی میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وحی کو تھوڑا عرصہ بند کر کے اپنے محبوب کے اشتیاق کو ابھار رہے تھے، طلب پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، مزید پہلے ہی تھی، اور بڑھے اور بڑھے۔ اس لیے یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دیکھا تو پھر بات شروع ہوگی، بات چیت، دوستوں کا بات چیت، ایک دوسرے سے پیار کرنے والوں کا بات چیت بند ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ تو لہذا دوست سے دوست کی بات شروع ہو گئی، تو اس میں پھر ساری باتیں کر دی گئیں کہ دیکھیں ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے تو آپ کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے تو ایسا کیا۔
تو ایسی کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی. یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو وحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھی، کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ حضور سے اس طرح خطاب فرما رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سے جو باتیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، اس میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ حضور دو محبتوں میں گھرے ہوئے تھے. ایک محبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی اور دوسری محبت اس کی مخلوق کے ساتھ. اب سارا دن مخلوق کی خدمت اور محبت میں رہنا اور ساری رات اس کو راضی کرنے کے لیے کھڑا رہنا، تھکاوٹ، تکان. تو اس لیے جب حضور تھک جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، تو کہا گیا بسم اللہ الرحمن یا ایھا المزمل. اور ساتھ کہا گیا اتنی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کم کریں رات کو قیام، نصف یا اس سے بھی کم کریں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جب دن میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہماری محبت اور عشق میں گھومتے رہتے ہیں، اور رات بھی. یہ دوست سے محبت، عشق کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عشق اللہ سے محبت کسی نے نہیں کی. واحد ہستی کائنات میں محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات میں ایک انعام یہ فرمایا کہ ہاتھ سے پکڑا اور لے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور کہاں لے گئے اس کا کسی کو علم نہیں، اور جہاں لے گئے وہیں انہیں جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا